السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس محفل میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، کیونکہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ اس محفل کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں میری اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں میری اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اس مقام کو تلاش کیا کرتے ہیں اور اس جگہ پر جا کر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اور آپ جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مقدس محفل کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا احسان ہے کہ آج مسجدوں سے اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے، اور یہ محفل، اس محفل کے لیے ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ محفل کے متعلق اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اللہ کی بارگاہ میں جتنا شکر کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مقدس محفل کے لیے، اس پل کے لیے زندہ رکھا کہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ میرے حاضر ہونے سے قبل ابھی فیصل نیازی نے آپ کے سامنے حضور نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فارسی کا کلام پیش کیا۔ اس کلام کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کے سامنے بھی منقبت امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا فیصل نیازی نے۔ حضرات، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم بزرگان دین کے کلام سے اپنی محفلوں کا آغاز اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ کا قرب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ اس کی زبان سے کوئی بات بولتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے جو کلام پیش کیا گیا اس کلام کے متعلق میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب سے محبت کرنے والے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر وہ محبت اہل بیت کو اپنے دل میں بٹھا لے، بتا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نیاز بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منقبت امام حسین علیہ السلام کی شان میں لکھی، ابھی آپ لوگوں نے سماعت کی۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، کہ دل تھام لے دامن سلطان اولیاء کا،
سلطان اولیاء کون ہے؟ آگے فرمائے کہ یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جو امام حسین ابن علی ہیں ان کا دامن تھام لو۔ تو یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کلام لکھے جاتے ہیں۔ بزرگان دین جب کلام لکھتے ہیں تو وہ عام کلام نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان کے کلام کے اندر قرآن اور حدیث کی تشریح ہوا کرتی ہے۔ حضرات، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و علی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے اندر منکر وسیلہ بھی موجود ہیں، منکر وسیلہ بھی موجود ہے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو وسیلے سے انکار کرتا ہے۔ وہ فرقہ، اس کا موقوف یہ ہے کہ آپ جو مانگے اللہ سے مانگے، آپ جو مانگے اللہ سے مانگے، ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں پنجتن کا وسیلہ یا اہل بیت کا وسیلہ نہ دیں۔ منکر وسیلہ کا یہ موقوف ہے، یہ ماننا ہے، اور آپ لوگ بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتا ہے، دن میں 5 مرتبہ جب وہ نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرتے ہوئے ہر مسلمان وسیلے کی تلاش کرتا ہے، اپنی زبان سے وسیلے کی دعا مانگتا ہے، ہر مسلمان۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ جو لوگ وسیلے سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ وسیلے کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا دعویٰ تو وہی لوگ کرتے ہیں۔ جب مسلمان دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، نیت باندھنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ جب نماز پڑھتا ہے رب کی بارگاہ میں تو یہ دعا ضرور کرتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. رب فرماتا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا. اچھا عرض کر دیا تو آگے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا. اب آگے کے ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا, جو لوگ اللہ کی بارگاہ سے نعمت انعام سے سرفراز ہوئے. اب یہی ہمارا موضوع آ کے رک جاتا ہے. کیا مسلمان دعا کر رہا ہے؟ ہر مسلمان وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, مسلمانوں میں جب نماز پڑھتا ہے تو یہ دعا ضرور کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام فرمایا. اب وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا؟ آگے قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس آیت مقدسہ کا جواب آگے قرآن مقدس میں آیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین کی مقدس جماعت ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا ہے. تو یہ وہ چار مقدس جماعتیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انعام ہوا ہے. ہر مسلمان نماز میں یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے اپنا انعام فرمایا. تو اللہ نے آگے قرآن نے حکم دیا ان لوگوں کا دامن تھام لو جن پر میں نے انعام فرمایا. وہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ نبی, صدیقین, شہداء, صالحین کی مقدس جماعت ہے. حضرات اب میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان خود تو وسیلے سے انکار کر رہا ہے, لیکن اللہ خود حکم دے رہا ہے قرآن نے مسلمان کو کہ جاؤ صراط الذین انعمت علیہم پر چلنا چاہتے ہو تو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا دامن تھام لو. اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہو, راہ ہدایت پر چلنا چاہتے ہو, تو جن لوگوں پر میں نے انعام فرمایا ہے ان لوگوں کا دامن تھام لو. اور جب کوئی مسلمان اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں چلتا, جو کچھ مانگنا ہے کیا جو کچھ ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے, تو اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ تاریخ اسلام کے اندر اتنی بڑی کبھی مثال ملی ہے نہ ملے گی کہ مسلمان تو مسلمان عام انسان ہیں, ہم اور آپ تو ایک عام انسان ہیں. وسیلے کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی امت میں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو 1,24,000 کا مویش انبیاء کرام تشریف لائے, ان کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. وسیلے کے بغیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی بھی دعا قبول نہیں کرتا. یہ میں آپ کے سامنے ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن مقدس میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
کیا فرمایا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اس دنیا کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پوری دنیا کو کائنات کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے جنت کی سیر کرائی اور جنت میں سیر کراتے وقت اللہ نے اپنے آدم سے یہ بھی فرمایا کہ آدم کچھ ایسے مقام ہیں جن پر نہیں جانا، تمہیں اس جگہ جانے کی اجازت نہیں ہے. مگر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور وہ اس مقام پر گئے، ان سے غلطی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گیا. کس سے ناراض ہو گیا؟ اپنے نبی سے، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم جب ہم تمہیں جنت کی سیر کرائیں گے تو کچھ خاص جگہ ایسی ہیں جن پر تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی. ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض ہو گیا. ناراض ہونے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا. ناراض ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالنے کے بعد دنیا میں بھیج دیا. جب دنیا میں بھیجا تو تقریباً 300 سال حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، تقریباً 300 سال حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ میری توبہ کو قبول فرما دے، غلطی کو معاف فرما دے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف نہیں فرمایا. بہت توجہ رکھیے گا حضرات گرامی، ہمارا جو موضوع ہے وسیلے کا وہ یہیں آ کر ختم ہو جائے گا کہ 300 سال حضرت آدم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، میری غلطی کو معاف کر دے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا. تقریباً 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی جانب اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ خاص ہوئی. اللہ نے فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ آدم یاد کرو جب ہم نے تمہیں جنت کی سیر کرائی تھی، کہ آدم یاد کرو جب ہم نے جب تمہیں جنت کی سیر کرائی تھی تو کچھ خاص مقامات کی زیارت بھی کرائی تھی. اس مقام پر کچھ خاص نام لکھے ہوئے تھے، ان ناموں کا وسیلہ لے کر تم ہماری بارگاہ میں دعا مانگو تو ہم تمہاری دعا کو قبول فرما لیں گے. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آدم اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لوں تو جن ناموں کی زیارت ہم نے تمہیں کرائی تھی ان ناموں کا وسیلہ لے کر ہم تمہاری بارگاہ میں ہماری بارگاہ میں دعا مانگو، ہم تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے. اب وہ نام کون سا ہے؟
کہ جن کے صدقے میں نبیوں کو معافی مل رہی ہے وہ کون سی مقدس ہستیاں ہیں جن کو یہ مقام یہ مرتبہ حاصل ہے کہ ان کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ تو بحق محمد و آل محمد میری توبہ کو قبول فرما لے، تو اللہ نے فرمایا آدم جن ناموں کا وسیلہ دے کر تم نے ہماری بارگاہ میں دعا مانگی ہے ان ناموں کے وسیلے سے ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، ذکر شہدائے کربلا، زندہ باد، شہدائے کربلا، زندہ باد، نعرے حیدری، یا علی۔ فرمایا کہ آدم جن ناموں کا وسیلہ دے کر تم نے ہماری بارگاہ میں دعا مانگی ہے ان ناموں کے وسیلے سے ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو دیکھا حضرات گرامی آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد یعنی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اپنے نبیوں کو نہیں عطا فرماتا تو ہم گناہگاروں کو کیسے عطا فرما سکتا ہے؟ اور آگے کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آدم جن ناموں کا وسیلہ لے کر تم نے ہماری بارگاہ میں دعا مانگی ہے ان ناموں کا وسیلہ دے کر اگر تم میری بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ میری آنے والی قیامت تک کی تمام اولادوں کو بھی معاف کر دے تو میں ان کو بھی معاف کر دیتا۔ یہ وسیلے کا یہ مرتبہ یہ مقام ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم ہے اس رب العزت کی، کوئی بھی انسان کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے اور میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ کوئی بھی شخص جب تک اپنی ہر عزیز چیز سے بڑھ کر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نازیز رکھے اور رسول کی محبت کو نازیز رکھے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پنجتن پاک علیہ السلام کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ علی اگر تمام انسان تمہاری محبت میں اکٹھے ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ ہی پیدا نہیں فرماتا۔ کیا فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی اگر تمام انسان تمہاری محبت میں اکٹھے ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو صرف آل رسول سے بغض رکھنے والوں کے لیے بنایا ہے۔
کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے یہاں وضاحت فرما دی ہے. کیا وضاحت فرمائی ہے؟ کہ کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے، کوئی انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہوتا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اپنے آخری وقت تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان جب پیدا ہو جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جب بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر پوری زندگی وہ روزہ رکھے، پوری زندگی وہ روزہ رکھے، پوری زندگی وہ حج ادا کرے، پوری زندگی وہ زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ جہنمی ہے. نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. فرمایا کہ اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی حج ادا کرے، پوری زندگی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو وہ جہنمی ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور اپنے رب سے ملاقات کے بعد جب واپس تشریف لائے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسند پر جلوہ افروز ہیں. اللہ کے پیارے رسول مسند پر جلوہ افروز ہیں. تمام صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، یہ بتائیے، ہمارے کچھ سوالات ہیں ان کے جواب عطا فرمائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرماتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب عطا فرماتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ذرا ہمیں بھی کچھ باتیں بتائیے. تو اللہ کے پیارے رسول جواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ہمیں بھی کچھ خاص باتیں بتائیے. اللہ کے پیارے رسول جواب عطا فرماتے ہیں. حضرت عثمان آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول جواب عطا فرماتے ہیں. ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے، ہمیں بھی کچھ خاص باتیں بتائیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سوالات کا جواب دیتے ہیں. سارے صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں بھی کچھ باتیں بتائیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں. لیکن قربان جائیے مولا کائنات مولا علی کے مقام پر تمام صحابہ اکرام آئے، حاضر ہوئے، سوالات عرض کیے، آقا علیہ السلام نے جواب عطا فرمائے. لیکن جب شہنشاہ ولایت حیدر کرار مولا کائنات حاضر ہوئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو دیکھ کر اور وہ ان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اب یہ بات دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے کہ تمام صحابی آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول، آپ رب سے ملاقات کو گئے تھے، ہمارے بھی سوالات کا جواب دیجئے. اللہ کے رسول جواب عطا فرماتے ہیں، لیکن ایسی کون سی خاص بات ہے کہ مولا علی آتے ہیں تو اللہ کے پیارے رسول ان کے
کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے رسول کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام یہ بات دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اب دل میں خیال آیا سب کے کہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر آئے، سوال کیا یا رسول اللہ، جواب عطا فرمایا۔ حضرت عمر آئے، جواب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان آئے، جواب عطا فرمایا۔ حضرت زبیر آئے، حضرت انس آئے، جتنے بھی صحابہ کرام آئے سب نے سوالات کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ ایسی کون سی خاص بات ہے کہ جب مولا علی آئے ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول مسکرانے لگے اور وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے؟ سب کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی۔ عرض کیا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ، ایسی کون سی خاص بات ہے، ایسا کون سا خاص مقام ہے کہ سب آئے، آپ نے سوال کے جواب عطا فرمائے، لیکن جب علی آئے تو آپ مسکرانے لگے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، تم سمجھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو سنو، میں جب اللہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا تو میں نے جہاں جہاں اللہ کی، رب کی خدائی کو دیکھا ہے، وہاں وہاں علی کی ولایت کو دیکھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہ صحابیوں، جب میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے گیا اور جہاں جہاں میں نے خدا کی خدائی کو دیکھا ہے، وہاں وہاں علی کی ولایت کو دیکھا ہے۔ مقام اللہ اکبر مولا کائنات مولا علیہ السلام کا، اور وسیلے کی بات میں عرض کر رہا تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ وسیلے کی جانب جاؤ، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد بھی دیکھیے کہ اللہ کے پیارے رسول تمام مجمع کو اکٹھا کر کے خود وسیلے کو ساتھ میں کھڑا کر کے ارشاد فرما رہے کہ مسلمانوں، وسیلے کو پکڑو۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اور امام حاکم نے روایت کیا اس حدیث کو۔ مختصر بتا دوں، بہت کثیر تعداد واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا فرمایا، حج ادا فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حج ادا فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا فرمایا، حج ادا فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے رسول مدینہ منورہ کی واپس تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، راستے میں ایک مقام آیا جس کو میدان غدیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہاں رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے قیام فرمایا، تمام صحابہ کرام بھی رک گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عطا فرمائی، نماز عطا فرمانے کے بعد تمام صحابی سے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ممبر لگاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لگایا گیا۔ ممبر لگانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جلوہ افروز ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ممبر پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد 1.25 لاکھ صحابیوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم اس بات کو جانتے ہو، اس بات کو مانتے ہو کہ میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہم سب کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔
فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سب کی جانب سے زیادہ قریب ہیں. جب آقا علیہ السلام نے اس بات کی گواہی لے لی آگے فرمایا کہ میرے صحابیوں سنو, اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ میں تم سب کی جانب سے زیادہ قریب تر ہوں تو میں آج اعلان کرتا ہوں. مولا علی کو اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کر لیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ منبر پر کھڑا کر لیا. کھڑا کرنے کے بعد ان کا ہاتھ ایسے ہاتھ میں لے کر 1.25 صحابہ اکرام کو مخاطب کر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو, میں اعلان کر رہا ہوں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ہر وہ شخص جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، ذکر شہدائے کربلا زندہ باد، نعرے حیدری یا علی. فرمایا کہ لوگوں آج اعلان کرتا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. ہر وہ شخص جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تمام صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ یا رسول اللہ آپ ہم سب کے مولا ہیں اور مولا علی بھی ہم سب کے مولا ہیں. وہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد مبارک فرما کر یہ تعلیم بھی دینا تھی کہ مسلمانوں میرے بعد مولا علی کو اپنا رہبر تسلیم کر لینا, ان کے وسیلے کو, ان کے دامن کو تھام لینا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا, ایک ایک کر کے تمام صحابہ اکرام نے اس بات کا اقرار کیا, مبارکباد پیش کی مولا علی کو باقاعدہ. سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے مولا علی کے پاس, عرض کیا کہ علی مبارک ہو, آپ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے جو ارشاد مبارک آپ کو ملے ہیں, اعلان مولایت کی مبارکباد ہو. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ علی میں عمر فاروق اعظم میرا یہ عقیدہ ہے کہ انہو مولایا, علی میرا مولا ہے, آپ میرے بھی مولا ہیں. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے. آج ہم اور آپ جو اس ذکر میں حاضر ہیں اور جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں, یہ حدیثیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں یہ اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابہ اکرام کی وسیلہ ہے. ان کی وجہ سے آج ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں. آگے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما دیتے ہیں تو اللہ کے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے, اللہ کے پیارے رسول کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد مدینہ طیبہ کے لوگوں نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کیا. معاذ اللہ کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا. مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس بات سے انکار کیا. یہ واقعہ خطبات نعیمی میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ہمارے نبی کو علم غیب نہ تھا معاذ اللہ, تو اس وقت شہنشاہ ولایت مولا علی کو جلال آ گیا. جب مولا علی تک یہ بات پہنچی ان کے کانوں تک کہ مدینہ کے لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا ہے
کہ اللہ کے پیارے رسول کو علم غیب نہیں تھا. اللہ کے پیارے رسول کو علم غیب نہیں تھا. جب یہ بات مولا علی تک پہنچی تو آپ جلال میں آ گئے. جلال میں آنے کے بعد تمام مدینے میں یہ اعلان کروا دیا کہ لوگوں میں نبی تو نہیں ہوں، علی ہوں، مگر تمہیں میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض ہے. علم غیب کی ہر وہ بات جو تم پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، یہ علی تمہیں جواب دے گا. تمہیں علم غیب پر اعتراض ہے، میں نبی تو نہیں ہوں، علی ہوں، لیکن اگر تم علم غیب کی جو بات پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں علی اس بات کا جواب دوں گا. نعرہ حیدری. میں علی اس بات کا جواب دوں گا. مولا علی نے یہ اعلان کروا دیا، باقاعدہ تمام مدینے میں اعلان کیا گیا کہ مولا علی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے رسول کے علم غیب پر اعتراض ہے وہ لوگ مدینے کی مسجد میں حاضر ہو جائیں. اللہ کے پیارے رسول کے پیارے جانشین مولا علی نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ تمہیں نبی کے علم غیب پر اعتراض ہے، میں نبی تو نہیں لیکن علی ہوں، ہر سوال کا جواب دوں گا اور یہ ثابت کروں گا کہ علی کا یہ عالم ہے تو نبی کا کیا عالم ہوگا. تمام لوگ مدینے نبی میں حاضر ہو گئے، مسجد نبی میں تمام لوگ حاضر ہو گئے. مجمع اکٹھا ہوا. مولا علی منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ لوگوں تمہیں میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض ہے. میں پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ پوچھو، جا پوچھو گے میں تمہیں زمین و آسمان کی باتیں بھی بتاؤں گا، عرش اعظم کی باتیں بھی بتاؤں گا. اب تمام لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ مولا علی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بڈھے کی شکل میں آ کر اس مجمع میں بیٹھ گئے لوگوں کے بیچ میں. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مجمع میں آ کر ایک بڈھے کی شکل لے کر بیٹھ گئے. مولا علی منبر رسول پر کھڑے ہو گئے. فرمائے لوگوں پوچھو، کیا سوال پوچھتے ہو، ہر سوال کا جواب دے گا علی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے، عرض کیا علی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیں گے، تو یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہے؟ چھوٹی سی بات ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام مولا علی سے سوال کر رہے ہیں کہ علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت مولا کائنات مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمائے جبریل تو تم ہی ہو. بڈھے کی شکل میں آ کر بیٹھ گئے. سمجھا کہ شاید مولا علی مجھے نہ پہچان پائیں گے. وہ علی جس کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے علی کا مقام اس طرح ہے جس طرح رب کا مقام رب کی بارگاہ میں میرا مقام ہے. اس علی سے اتنی چھوٹی بات کا سوال کرتے ہو کہ جبریل کہاں ہے؟ مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. اب ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا علی آپ نے دعویٰ کیا ہے تو یہ بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میرے نبی کے علم غیب پر اعتراض ہے، تو یہ بتاؤ میں تمہیں زمین و آسمان کی باتیں بھی بتاؤں گا، عرش اعظم کی باتیں بتاؤں گا. تو بتاؤ کہ علی تم نے کہ کبھی رب کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے یہ سوال کیا مولا علی سے. مولا علی کو جلال آ گیا. یہ آخری سوال تھا. مولا علی کو جلال آ گیا اور ارشاد فرمائے لوگوں سنو. فرمایا کہ لوگوں سنو، جب میں علی نماز پڑھتا ہوں اور جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا دیدار نہ کر لوں. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ حیدری. یا علی.
حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، زمانے والو ایک ایسا سوال لے آؤ، زمانے والو ایک ایسا سوال لے آؤ، جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ سبحان اللہ۔ فرمائے کیا لوگوں سنو، جب میں نماز پڑھتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت تک دوسرے سجدے کے لیے سر ہی نہیں اٹھاتا جب تک خدا کا دیدار نہ کر لوں۔ یہ مقام مولا کائنات علیہ السلام کا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کے پیارے رسول کے پیارے جانشین مولا علی سے سوال کیا، بات کی بات ہے یہ سوال کیا کہ علی آپ ہر سوال کا جواب اتنی جلدی کیسے دے دیتے ہیں؟ نہ کوئی کتاب نہ کچھ، سوال کیا اور جواب عطا فرما دیا۔ اس شخص نے یہ عرض کیا کہ علی ذرا اس سوال کا جواب تو عطا فرمائیے کہ ہر سوال کا جواب آپ حاضر طور پر دے دیتے ہیں، فوراً دے دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو مولا علی نے سے سوال کیا، یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ عرض کیا 5 انگلیاں ہیں۔ پوچھا کہ کیسے بتا دیا کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں؟ تو اس نے مولا علی سے عرض کیا کہ علی میرا ہاتھ تو میری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے میں نے جواب دے دیا۔ تو مولا علی نے اس شخص سے فرمایا کہ شخص جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات اس طرح رکھ دی ہے جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ فرمایا کہ جس طرح تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے اس طرح کل کائنات اللہ نے میری نظروں کے سامنے رکھ دی ہے، اس لیے میں ہر سوال کا جواب اتنی جلدی دے دیتا ہوں۔ یہ مقام مولا کائنات علیہ السلام کا ہے۔ یوں نہیں فرما دیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ انہوں نے ہر نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی دیدار کیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں اس حدیث کو۔ یہ آخری واقعہ مولا علی کی شان پیش کر کے پھر انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا۔ آپ حضرات توجہ رکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ کون؟ اللہ کے پیارے رسول کے پیارے جانثار خلیفہ اول، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق جب قرآن شریف کی تلاوت کرتے اس درمیان اس وقت میں اگر مولا علی آ جاتے تو آپ ان کے چہرے کو دیکھنے لگتے اور قرآن شریف کو بند کر دیتے۔ فرماتی حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہ جب میں نے یہ ماجرا دیکھا تو میں اپنے ابا جان سے عرض کیا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے وقت مولا علی آ گئے تو آپ نے قرآن کو بند کر دیا، ان کے چہرے کو دیکھنے لگے، کیا وجہ ہے؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹی عائشہ قسم ہے اس رب العزت کی جس کے قبضہ قدرت میں تیرے ابا کی جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
سبحان اللہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں ایک عبادت بن کر کے دوسری عبادت کرتا ہوں. یہ مقام مولا کائنات علیہ السلام کا ہے. اس حدیث کو خود خلیفہ اول کی شہزادی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اس کے بعد عرض کرتی ہیں ابا جان یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس زمانے میں نہ ہو اور علی کے چہرے کو دیکھنے سے محروم ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ کوئی شخص اس زمانے میں نہ ہو اور علی کے چہرے کو دیکھنے سے محروم رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی عائشہ پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. پھر عرض کرتی ہیں کہ ابا جان یہ بتائیے کوئی شخص اگر علی کا ذکر بھی نہ کر سکے، علی کا ذکر نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عطا فرماتے ہیں بیٹی عائشہ پریشان نہ ہو، میں نے اپنے کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ علی کا نام لینا عبادت ہے. نعرہ حیدری. فرمایا کہ بیٹی عائشہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کا نام لینا عبادت ہے. اس لیے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میری اہل بیت کہ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ کوئی عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت رسول کی محبت کا یہ مقام ہے کہ اس کے قبول ہونے نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ کے پیارے رسول کی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام تو ذرا دیکھیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی خاتون جنت خاتون قیامت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام تو ذرا دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں. کیا مقام کیا مرتبہ ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں مقام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی بھی صحابی رسول حاضر ہوتا، حضرت ابوبکر آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت عمر آتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضرت عثمان آتے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. جتنے بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے سب یہی انداز گفتگو رکھتے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، مگر قربان جائیے اللہ کے پیارے رسول کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات خاتون قیامت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام پر کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تمام صحابہ کرام آتے سب کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. جب اللہ کے پیارے رسول کی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اللہ کے پیارے رسول کھڑے ہو جاتے اور فرمانے لگتے بیٹی فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. نعرے رسالت، یا رسول اللہ. نعرے حیدری، یا علی. نعرے حیدری، یا علی. ذکر شہدائے کربلا زندہ باد. ذکر
सालत जिंदाबाद लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन या हुसैन लब्बैक या हुसैन नारे हैदरी या अली। फरमाती हूँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी शहजादी जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होती तो अल्लाह के प्यारे रसूल खड़े हो जाते और फरमाते बेटी फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मकाम अल्लाह अकबर अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी शहजादी का। इसलिए तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। वो रसूल खड़ा हो जाते हैं बीवी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के इस्तकबाल के लिए कि जिस रसूल का मर्तबा यह है कि जब वो अल्लाह के प्यारे नबी रब की बारगाह में मेराज पर गए और जब अर्श इलाही पर पहुंचे, पहुंचने के बाद गैब से सदाई महबूब आप तशरीफ लाए। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नालेने मुबारक उतारने लगते हैं। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नालेने मुबारक अपने पैरों से नालेने मुबारक उतारने लगते हैं तो रब की सदा आती है महबूब आप अपनी नालेनों को लेकर अपने अर्श पर आइए। आप अपनी चप्पलों को अपनी नालेनों को पहन कर अर्श पर आइए, इसलिए कि आपकी चप्पलें आपकी नालेन जब इस अर्श पर लगेंगी तो आपकी चप्पलों के लगने से इस अर्श को अर्श मुअल्ला बना दिया जाएगा। उस रसूल ने यह फरमाया कि बेटी फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। क्योंकि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज हुई, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेराज हुई, ने अल्लाह से अर्ज किया था कि अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर अपने मूसा को बुलाया। बुलाने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। पैरों में नालियान है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। रब ने फरमाया मूसा ये आम जगह नहीं है, ये वादिये तूर है, आप अपनी नालेनों को उतार कर आइए। लेकिन जब हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में पहुंचे तो फरमाया महबूब आप अपनी नालेनों को पहन कर अर्श पर आइए। आपकी नालेन लगने से अर्श अर्श मुअल्ला बन जाएगा। अर्श अर्श मुअल्ला बन जाएगा, यानी उसका मकाम बुलंद हो जाएगा आपकी नालेन लगने से। ये निस्बत की दलील है कि किसी चीज से जब किसी की निस्बत हो जाती है, अल्लाह को उनके महबूब से इतनी मोहब्बत थी कि उनको कि नालेन उतारने से भी मना फरमा दिया। उस रसूल ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा कुल जन्नत की औरतों की सरदार है। और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत का मकाम मर्तबा क्या है। इमाम अहमद बिन हम्बल रिवायत करते इस हदीस को और इमाम हाकिम रिवायत करते हैं मुस्तदरक में